سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج بدھ اور جنوری کی 19 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ جاپان بھر میں حکام نے بدھ کو شام 6:15 تک کرونا وائرس کے 41,485 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ پہلی بار متاثرین کی ملکی یومیہ تعداد 40,000 سے متجاوز ہوئی ہے۔ یہ مسلسل دوسرے روز نیا بلند ترین یومیہ ریکارڈ ہے۔ ٹوکیو میں حکام نے بدھ کے روز کرونا وائرس کے 7,377 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ جاپانی دارالحکومت میں اب تک کی نئی بلند ترین یومیہ تعداد ہے۔ پچھلے سال 13 اگست کی گزشتہ ریکارڈ بلند تعداد 5,908 سے یہ تقریباً 1,500 زیادہ ہے۔ حالیہ عرصے میں ٹوکیو میں نئے متاثرین کی تعداد اضافہ پذیر ہے اور منگل کو رواں سال پہلی بار یومیہ تعداد 5,000 سے متجاوز ہوئی۔ ٹوکیو حکام کے مطابق شدید علیل افراد کی تعداد 10 ہے، جو منگل کے مقابلے میں 3 زیادہ ہے۔ دیگر پریفیکچروں میں سے اوساکا میں 6,101، آئیچی میں 2,881، ہیوگو میں 2,514، کاناگاوا میں 2,288، سائتاما میں 2,215، فکووکا میں 2,208، چیبا میں 1,605، اوکیناوا میں 1,433، کیوتو میں 1,202، ہوکائیدو میں 1,170 اور ہیروشیما میں 1,042 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ بہت سے پریفیکچروں میں یومیہ تعداد کا نیا بلند ترین ریکارڈ بنا یا بنتے بنتے رہ گیا۔ حکومت جاپان نے ٹوکیو سمیت مزید 13 پریفیکچروں میں نیم ہنگامی حالت نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس اقدام کے بعد 16 پریفیکچر نیم ہنگامی حالت کے تحت آ جائیں گے۔ 13 اضافی پریفیکچر ٹوکیو، سائتاما، چیبا، کاناگاوا، گوما، نیگاتا، آئیچی، گیفو، میے، کاگاوا، ناگاساکی، کماموتو اور میازاکی ہیں۔ یہ علاقے 21 جنوری سے 13 فروری تک اس نیم ہنگامی حالت میں رہیں گے۔ حکومت جاپان کے کرونا وائرس مشاورتی پینل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ نیم ہنگامی حالت کے تحت انسداد وائرس کے جو اقدامات کیے جانے والے ہیں انہیں اومیکرون متغیر قسم کے خواص کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ 13 اضافی پریفیکچروں میں نیم ہنگامی حالت نافذ کرنے کے حکومتی فیصلے کی پینل کی جانب سے منظوری دیے جانے کے بعد اومی شگیرو بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمومی عوامی نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرنے کے اقدامات کی بجائے سماجی اجتماعات میں لوگوں کی تعداد کو محدود کرنے کی کوششیں وبا کے مزید پھیلاؤ کو مؤثر طور پر روکنے کی کلید ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے انفیکشن روٹس کا تجزیہ ظاہر کر چکا ہے کہ بیشتر انفیکشن اس وقت ہوئے جب ہوا کی نکاسی کے غیر مناسب انتظام والے مقامات پر بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے، ساتھ کھانا کھایا اور دیر تک اونچی آواز میں گپ شپ کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ انسداد وائرس اقدامات ان جیسے پرخطر مقامات پر مرتکز ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو ایسے خطرات سے نہ صرف ریستورانوں بلکہ گھروں اور کام کی جگہوں پر بھی بچنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریستوران ایسی صورت میں کھلے رہ سکتے ہیں جب وہ گاہکوں کے گروپ کو تقریباً 4 افراد تک محدود رکھیں، جن میں سے ہر کوئی ماسک پہنے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں گفتگو کرے۔ جناب اومی نے ایک پروگرام کا حوالہ دیا جس کے تحت ویکسینیشن یا منفی ٹیسٹ نتائج کا ثبوت پیش کرنے کی صورت میں انسداد وائرس پابندیوں میں نرمی کر دی جاتی ہے۔ حکومت یہ پروگرام معطل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ حالیہ اومیکرون پھیلاؤ کے تناظر میں انفیکشن سے بچانے میں ویکسین کی استعداد بظاہر کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس لیے تازہ ٹیسٹ نتائج ویکسینیشن کے ثبوت سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل حالیہ ہفتوں میں شمالی کوریا کی جانب سے متعدد بار کے میزائل تجربات پر تبادلہ خیال کے لیے ہنگامی اجلاس کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ رواں سال کے آغاز سے شمالی کوریا 4 مواقع پر
بحیرہ جاپان کی سمت مجموعی طور پر 6 میزائل فائر کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ پیر کو داغے گئے پروجیکٹائل حربی گائیڈڈ میزائل تھے۔ امریکہ، جاپان اور دیگر ملکوں نے ان تجربات کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ شمالی کوریا نے ان تجربات میں بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سفارتی ذرائع نے منگل کے روز بتایا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس سمیت ممالک نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کو اجلاس کا انعقاد کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی جانب سے 5 جنوری کو میزائل لانچ کرنے کے بعد ہنگامی اجلاس منعقد کیا تھا، تاہم وہ اجلاس ارکان کی جانب سے اپنا موقف بیان کرنے اور کسی متفقہ رد عمل میں ناکام رہنے تک محدود رہا تھا۔ بدھ کے روز ٹوکیو کا معیاری حصص اشاریہ بھاری گراوٹ کا شکار ہوا کیونکہ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں نے عالمی معیشت کے مستقبل سے متعلق سرمایہ کاروں کی تشویش کو بڑھاوا دیا ہے۔ 225 منتخب حصص کے نکے اوسط کا بند بھاؤ 27,467 پوائنٹ رہا، جو منگل کے بند بھاؤ سے 790 پوائنٹ یا 2.8% کم ہے۔ ایک موقع پر اشاریے میں 900 سے زائد پوائنٹ کی کمی آئی۔ گزشتہ روز نیو یارک میں گراوٹ کے بعد تاجران نے تمام اقسام کے حصص فروخت کیے۔ ڈالر کے مقابلے میں ین کی قدر بڑھنے کے نتیجے میں بھی دوپہر کے کاروبار میں سرمایہ کاروں نے برآمدی شعبے سے تعلق رکھنے والے حصص فروخت کیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تشویش تقویت پا رہی ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو بلند تر تیل قیمتوں سے شدت اختیار کرنے والے افراط زر سے نمٹنے کے لیے سود کی شرحوں میں اضافے کی رفتار بڑھا دے گا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ اقوام متحدہ کے امدادی کارروائیوں کے ایک رابطہ کار نے بتایا ہے کہ ٹونگا ہوائی اڈے کے رن وے سے راکھ کی صفائی بحر الکاہل کے اس ملک کو ہنگامی امداد پہنچانے کے لیے پہلی ترجیح ہے۔ فجی میں مقیم اقوام متحدہ کے رابطہ کار جوناتھن ویچ نے منگل کے روز ایک آن لائن بریفنگ میں بتایا کہ ٹونگا کے مرکزی جزیرے کے ہوائی اڈے کے رن وے کو مکمل طور پر صاف نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ ہفتے کے روز کی زیر سمندر آتش فشانی کے بعد سے وہاں مزید راکھ گر رہی ہے۔ جناب ویچ نے کہا کہ زیر سمندر مواصلاتی کیبل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے باعث ٹونگا کا دنیا سے زیادہ تر مواصلاتی رابطہ اب بھی منقطع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجموعی نقصان کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ دیگر جزائر پر صورتحال بدستور غیر واضح ہے۔ ٹونگا کی حکومت نے منگل کے روز بتایا تھا کہ 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کئی زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے بتایا کہ رن وے سے راکھ کی صفائی ابتدائی اندازے سے کہیں زیادہ مشکل ہے اور اس کی وجہ سے امدادی سامان لے جانے والی پروازیں وہاں نہیں جا سکتیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک سے بحری جہازوں کو وہاں پہنچنے میں کئی روز لگیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ لوگوں کو پینے کے پانی اور دیگر امدادی اشیاء کی فوری فراہمی کے لیے ہوائی اڈے کو فعال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرائن کے ساتھ سرحدی تنازع بڑھنے کے تناظر میں اس پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا، ہم اب ایک ایسے مرحلے پر ہیں جس میں روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک روس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ یوکرائن سے ملنے والی سرحد کے قریب جمع کردہ اپنی تقریباً 1,00,000 اہلکاروں پر مبنی فوج کو وہاں سے ہٹا لے۔ محترمہ ساکی کے مطابق امریکہ کو معلوم ہوا ہے کہ روسی حکومت دسمبر کے اواخر سے جنوری کے اوائل کے دوران یوکرائن میں اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو وہاں سے نکالنے کی تیاری کر رہی تھی۔ امریکہ اور روس کی حکومتوں نے بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن
اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے منگل کے روز فون پر بات چیت کی ہے۔ جناب بلنکن نے روسی فوج کے جمع ہونے سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی راستہ جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب لاوروف نے نیٹو کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے روسی مطالبے پر فوری طور پر تحریری یقین دہانی کی فراہمی کی توقع ظاہر کی۔ انہوں نے امریکہ پر مبینہ روسی جارحیت کی قیاس آرائی کو نہ دہرانے پر بھی زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے جمعے کے روز جنیوا میں بالمشافہ ملاقات پر اتفاق کیا۔ جناب بلنکن کا اس سے 2 روز قبل یوکرائن کا دورہ کر کے صدر ولودی مائر زیلنسکی اور وزیر خارجہ دومیترو کلیبا سے ملاقات کا منصوبہ ہے۔ وہ جمعرات کے روز جرمنی بھی جائیں گے، جہاں وہ جرمن وزیر خارجہ انالینا بائرباک سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ رواں ہفتے افغانستان میں آنے والے زلزلے میں بچوں سمیت کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی معاملات کے رابطہ دفتر اور دیگر ذرائع نے بتایا کہ پیر کے روز شمال مغربی افغانستان میں 5.3 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے اینٹوں کے بنے ہوئے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے یا انہیں نقصان پہنچا۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ زلزلے سے یونیسکو کے عالمی ورثہ مقام جام کے مینار کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جو وسطی افغانستان میں واقع ایک قدیم مینار ہے۔ ایک مقامی سرکاری عہدیدار نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے اور مزید بارش یا برف باری سے مینار کا ڈھانچہ گر سکتا ہے۔ 65 میٹر بلند یہ مینار 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے سن 2002 میں افغانستان کا پہلا عالمی ورثہ مقام قرار دیا گیا تھا، تاہم اسے خطرات کا شکار عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا، کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کے کام کی فوری ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کی وبا نے دنیا کے لاکھوں افراد کو مالی طور پر مشکلات سے دوچار کیا ہے، تاہم ایک نئی رپورٹ کے مطابق انتہائی امیر طبقہ اب بھی مزے میں ہے۔ امدادی ادارے آکسفیم کے محققین نے بتایا ہے کہ دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی دولت میں گزشتہ 2 سال میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ان کی کل دولت 7 کھرب ڈالر سے بڑھ کر اب 15 کھرب ڈالر ہو چکی ہے۔ ان میں ٹیسلا کے منتظم اعلیٰ ایلون مسک، ایمیزون کے بانی جیف بیزوس اور میٹا کے منتظم اعلیٰ مارک زکربرگ شامل ہیں۔ آکسفام انٹرنیشنل کی منتظم ڈائریکٹر گیبریلا بچر نے کہا کہ اگر 10 ارب پتیوں کے وبا کے دوران حاصل کیے گئے منافع پر 99% ٹیکس عائد کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم دنیا بھر کو ویکسین لگانے اور ہر فرد کے علاج کے لیے درکار صحت نظاموں کے لیے کافی ہوگی۔ رپورٹ نے اس عدم مساوات کو معاشی تشدد قرار دیا ہے اور ان پالیسیوں کی نشاندہی کی ہے جو معاشرے کے انتہائی طاقتور افراد کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین